بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا موضوع سخن ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام۔ دنیا انسان کی تاریخ جس پہ نازاں ہے، آج اسی راز کن فکاں محبت کی زباں اور خدا کے ترجماں، یعنی ہمارے مصور پاکستان اور قائد ملت اسلامیہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر زبان زد عام ہو رہا ہے، جس کے دل و جگر کی تپش نے ملت بیضا یعنی امت مسلمہ کے مردہ دلوں کو حرارت بخشی، جس کی نظر نے نوجوانان مسلم کو ایسی جلا عطا کی کہ پھر سے جابر بن حیان اور بو علی سینا کی صورت میں ڈاکٹر عبد القدیر جیسے سپوت منظر عام پر آنے لگے، جو خود اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے تصور کے پیکر ہوئے اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ پیغام بن گئے۔ گزر جا سیل تند رو کوہ و بیاباں سے، گلستاں راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا۔ 9 نومبر دنیا اسلام کے لیے سر زندگانی ثابت ہوا۔ اس دن نے سیالکوٹ شہر میں ایسی اولوالعزم شخصیت کو جنم دیا جس پر زمانہ تو کیا، عبدالآباد تک زمانے اپنے دیدۂ مہ انجم کو روشن کرتے رہیں گے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ملت اسلامیہ کو ضمیر کی چابک سے ایسا جگایا کہ اس کو سمجھ آ گئی کہ کیسے کٹنا ہے، کیسے مرنا ہے اور کیسے جینا ہے۔ ملت کے ہر فرد کو یہ شعور آ گیا کہ اس نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ آپ نے نوجوانان مسلم کو اس انداز سے تعزیانہ مارا کہ ان کو خواب غفلت سے بیدار ہونا پڑا۔ ان سے یوں مخاطب ہوتے ہیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ یہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہی پیغام تھا کہ برِ صغیر کے مسلمان تڑپ اٹھے اور ہنود و نصارہ کو مجبور کر دیا کہ وہ خود 14 اگست 1947 کو پاکستان کی تشکیل کر گئے۔ آپ کا پیغام حدود و قیود کا پابند نہیں، بلکہ ایک اسلامی عالمگیر اور آفاقی پیغام ہے۔ جس قوم نے اسے شیوا بنا لیا، وہ خود بخود فطرت کے سائے تلے آتا چلا گیا اور بالآخر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ ایک مفکر اشکیب ارسلان نے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ اقبال is the greatest thinker during the last 1000 years produced by Islam، یعنی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ پچھلے 1000 سال کے دوران سب سے بڑے مفکر ہیں جو اسلام نے پیدا کیے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا درس امت مسلمہ کے ہر نوجوان کے لیے ہے، خواہ وہ برِ صغیر یا سمرقند بخارا کا رہنے والا ہو۔
خواہ ہندی ہے یا خراسانی، افغانی ہے یا تورانی، وہ سب کو اسلام کی سچائی کو دامن میں تھامنے کے لیے اور جغرافیائی تعصب کو ختم کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ وہ ناصحانہ انداز میں خود فرماتے ہیں، یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا، غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بال و پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے نابغہ روزگار لوگ جو قوموں کو جلا بخشتے ہیں، زمانوں کی تقدیر سنوارتے ہیں، دنیا افق سے جہالت کو تار تار کرتے ہیں، ظلم و بربریت کے بازار میں اخوت کی جنس نایاب بیچتے ہیں، ایسے انسان صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ کسی نے شاید علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہی کہا تھا کہ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ اے اقبال رحمۃ اللہ علیہ، تیرے پیغام کو سلام، تیری روح کو سلام، تیری عظمت کو سلام، تیرے ذکر کو سلام، تیرا ذکر سننے والوں کو سلام، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔